بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہم لوگ صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بس پیسہ پیسہ پیسہ۔ اللہ پاک انسان کو ایسی جگہ اور ایسی حالت میں بھی رزق دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ہم پھر بھی پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ جتنا کسی کے نصیب میں لکھا ہوا ہے نا، اتنا اس کو ملنا ہے، اور جو نہیں لکھا ہوا وہ کچھ بھی کر لے اس کو نہیں ملے گا۔ آج آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں، خدا کی قسم آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سید جزاری اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں لکھتے ہیں، ایک بادشاہ اپنے خدمتگاروں اور سپاہیوں کے ساتھ سامان سفر تیار کر کے ایک روز شکار پر گیا۔ جب وہ پہاڑ کے دامن میں دوپہر کا کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھا تو ایک شاہین نے اچانک آ کر اس کے سامنے سے بھنے ہوئے مرغ کو پلک جھپکتے ہی اٹھا لیا اور تیزی سے اڑتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ یہ بھنا ہوا مرغ کھانا چاہتا تھا، لیکن وہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شاہین کا پیچھا کرو اور وہ مرغ واپس لے کر آؤ۔ فوراً ہی لشکر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ شاہین کا تعاقب کرتا ہوا پہاڑ کے دامن میں جا پہنچا، اور اس کے بعد جب سپاہیوں نے دیکھا کہ شاہین پہاڑ کی دوسری جانب جا چکا ہے تو فوراً ہی یہ سپاہی گھوڑوں سے اتر گئے اور پہاڑ کی بلندی پر جا پہنچے۔ پہاڑ کی دوسری جانب پہنچنے کے بعد انہوں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ان کے سامنے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے، اور وہ زمین پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بھنا ہوا مرغ دسترخوان سے اٹھا اٹھا کر وہ شاہین اسے کھلا رہا تھا۔ وہ پرندہ اپنی چونچ سے گوشت نوچ نوچ کر اس شخص کے منہ میں ڈال رہا تھا، اور اس کے بعد وہ اڑا اور کہیں سے اپنی چونچ میں پانی بھرا، پھر اس نے یہ پانی بھی اس شخص کو پلا دیا۔ سپاہی اس شخص کے قریب پہنچے، اس کے ہاتھ پاؤں کھول کر اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے سپاہیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بتایا کہ میں ایک تاجر ہوں اور تجارت کے سلسلے میں اپنا مال و اسباب لے کر جا رہا تھا کہ اسی راستے میں ڈاکوؤں کا ایک گروہ سامنے آ گیا۔ وہ میرا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے قتل کر دیں، لیکن میں نے ان سے التجا کی کہ مجھے جان سے نہ مارے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم کسی طرح آبادی تک پہنچ جاؤ گے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے اور میرے خچر کو باندھ دیا اور چلے گئے۔ پھر دوسرے دن یہ پرندہ میرے لیے کہیں سے روٹی لے کر آیا، اور آج یہ بھنا ہوا مرغ لے کر آیا۔ روزانہ وہ 2 مرتبہ میری مہمان نوازی کرتا ہے۔ لکھا ہے جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ وہ کہنے لگا افسوس ہے ہم پر کہ ہم ایسے خدا کی خدائی سے غافل ہیں جو اس انداز سے اپنے بندوں کو رزق فراہم کرتا ہے اور اپنا نظام چلاتا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنی حکومت سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے زمانے کا عابد و زاہد شخص بن گیا۔ جزاک اللہ۔